ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں، ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے، ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں، ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں۔ بڑے تعلقات تھے بیٹے کے، پر ماں بیمار تھی تو اسے صحت تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکی۔ بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے، لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی۔ بڑے تعلقات تھے، بڑا پیسہ تھا جیب میں، بڑا کچھ تھا، لیکن جب جناب اسرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا، پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے، حقیقت صرف دین ہے، اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں۔ دھوکے میں نہ زندہ رہو، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کل من علیہ فان، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ دیکھو زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے۔ شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اللہ معاف کرے، چینی چھوڑنی پڑتی ہے، من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، بدلنا پڑتا ہے۔ بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا۔ انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ اب بدل جائیں، اب ہم بدل جائیں۔ اب نہ درد ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے، اب ہم بدل جائیں نا یارو۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو، اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، اب بدل نہ جائیں۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی، اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے، اب بدل نہ جائیں۔ اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، اب بدل نہ جائیں۔ اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا، بدل نہ جائیں۔ ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ، اب بدل جائیں۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا، اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں، اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے پڑھ لیں، اب تبدیل ہو جائیں، اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں، اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کوئی ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے، حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے۔ اب کچھ تبدیلی لائیں، آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے، آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے۔ اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں۔ وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اب تیزی ہے، اب پیغام اجل آیا، کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا، اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا، تو کچھ تیاری کر لیں، کچھ ارادہ کر لیں۔ اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے، بس صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی۔ اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستوں وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی، ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو۔ اکرمہ تھے، ابن قتل تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا، پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بے ادب ہو، کسی صحابی کے قابو نہ آنا، مار دیے جاؤ گے، اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے، لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا، اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے، منہ کیسے دکھائیں گے، ہم نے اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی، کیسے معافی مانگیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، تم بس کہہ دینا ہم آ گئے۔
اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں، اتنا ہی تو صرف کہنا ہے، آ گئے اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے، بس تم اتنا کہہ دینا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان العبد اذا اعترف، مان جو گیا ہوں، مان جو گیا ہوں، غلطی ہو گئی، جب کہتا ہے نا میں بھول گیا، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتا۔ تیری نماز تجھے روک دے، جو نماز پڑھ کے نکلے تو خیال آئے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تیری نماز تجھے روک دے کہ میں نے لقمہ حرام اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال اگر ساری رات کھڑے رہ کے نماز پڑھتے رہے ہیں نا، تو امام صاحب کا یہ عبادت کا ماحول بھی تھا، لیکن اگر ان کے پارٹنر نے کپڑا بیچتے وقت کسی کو نقص والا کپڑا بیچ دیا ہے نا اور وہ پیسے لے کے آئے تو امام صاحب نے وہ رقم بھی استعمال نہیں کی، وہ بھی ساری اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ معاملات کے بارے میں وہ لوگ بڑے سنجیدہ تھے، غیر سنجیدہ نہیں تھے کہ جناب کوئی نہیں چل جاتا ہے، خیر صلی اللہ۔ رزق کا جب تک آپ کا معاملہ صاف نہیں ہوتا، رزق کا مسئلہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا، تب تک تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، نماز میں لذت نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پراگندہ حالت ہو، پھٹا پرانا لباس ہو اور انسان بکھرے بالوں سے تڑپ تڑپ کے بھی دعا مانگے، اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے، جو روٹی کھائی ہے وہ کسی کا مال لوٹ کے کھائی ہے، جو پیا ہے وہ کسی مسکین کا مال کھا پی گیا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ حقوق العباد کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فکر مند کریں، آپ غور کریں کس جگہ کوئی نقص تو نہیں رہ گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بڑی نصیبوں والی خاتون ہے، یہ وہ خوش بخت عورت ہے کہ جس کے گھر میں حجرہ نور میں داخل ہو کے مدینے والے محبوب کہتے تھے کہ سکون محسوس کرتا ہوں۔ حضور کی سیرت بتاتی ہے کہ حضور وہاں سکون محسوس کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے دین لیا اور محبوب کریم کا سر نور ان کی گود میں رہتا تھا جب وہ حضور سے سوالات پوچھا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ مشکات شریف میں موجود ہے۔ فرماتی ہے کہ اعمال نامے 3 قسم کے ہوں گے قیامت کے دن، 3 قسم کے اعمال نامے، مجرم جو ہوں گے جرم کر کے آئیں گے ان کے 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے۔ فرماتی ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 قسم کے لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے، وہ والا معاملہ ہوگا جو رب کا بندوں کا عقیدے کے ساتھ ہے، اگر کوئی بندہ شرک کر کے آیا ہوگا تو اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، باقی وہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ تو ایک تو یہ اعمال نامہ قیامت کے دن ہوگا، جو مشرک ہوگا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک معاملہ حقوق العباد کا، بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ، کسی نے کسی کی ذلت کر دی، رسوائی کر دی، مال دبا لیا، تانا دیا، تکلیف دی، فرمایا یہ دوسرا اعمال نامہ ہے، یہ بھی رب اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، یہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا فرمایا معاملہ اللہ اور بندوں کا ہے، عبادت کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، فرمایا اس میں رب بڑا کریم ہے، اپنے فضل سے فیصلہ کرے گا، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو اپنے فضل سے بندوں کو معاف فرما دے، چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے۔ 3 قسم کے معاملات قیامت میں ہوں گے۔ حقوق العباد کے معاملے کو درمیان میں بیان کیا گیا۔ ہم نہ جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا چھوڑتے جا رہے ہیں۔ مجھے اپنی روٹی عزیز ہے، میں باہر سے آیا ہوں اور میں نے آ کے گھر کے اندر تلخ باتیں شروع کر دی، سخت جملے کسنا شروع کر دیے کہ میں باہر سے آیا ہوں، میرے لیے کھانا نہیں پکا۔ میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ شاید پکانے والا بیمار ہی نہ ہو، کہ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ جو گھر کے اندر تھا وہ کسی تکلیف میں نہ ہو۔ میں نے یہ احساس ہی پیدا نہیں کیا کہ میں نے بڑی سخت باتیں اپنی والدہ سے کر دی، اپنی اہلیہ سے کر دی، اپنی بہن سے، اپنے والد سے کر دی، لیکن ان کے بارے میں نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ احساسات کس قسم کے
ان کے ہوں گے. حقوق العباد کے مسئلے میں نا ہم لاپرواہ ہو گئے, لاپرواہ. حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ کو سمجھائیں, قائل کریں. نماز ذوق سے پڑھیں, نماز شوق سے پڑھیں, نماز توجہ سے پڑھیں, اسے کبھی ہلکا نہ جانیں. لیکن یاد رکھ لیں نماز میرا اور رب کا معاملہ ہے, رب کا اور میرا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے وہ اس معاملے میں معافی دے دے, لیکن جس کو اس نے میری ماں بنایا ہے نا, اس نے کہا ہے میں نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے, اس کو میرا باپ بنایا ہے, اس کے تعلق سے مجھے حساس ہونا چاہیے, مجھے اپنے دوستوں کے تعلق سے احساس ہونا چاہیے. ہم دائیں بائیں احساس ہیں اور بڑی بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں, بڑی بڑی لمبی بڑی بڑی کہانیاں. کچھ لوگ تو ایسے پکے نمازی ہیں کہ وہ کسی اور کو نمازی ماننے کو تیار ہی نہیں. ایسے پکے حاجی ہیں کہ دنیا میں صرف وہی حاجی ہیں, دوسرا کوئی ہے نہیں. کچھ مطلب میں اس طرح کے لوگوں کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میری طرح کے مولوی کہتے ہیں فلانا بندہ بے شرع ہے. جی آپ باشرع ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے نا. داڑھی کا نام ہی صرف شرع نہیں, سچ بولنے کا نام بھی شرع ہے, حلال کھانا بھی شرع ہے, حقوق العباد کا لحاظ کرنا بھی شرع. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے 2 4 5 چیزوں کو آپ نے اپنا لیا, رکھا میں دیندار ہوں باقی سارے بے دین ہیں. آپ ماحول کا خیال کریں, حقوق العباد کے تعلق سے ذمہ داریوں کا احساس کریں اور بڑی جلدی آپ چیزوں کو سمجھیں. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ہر آدمی کا احساس کرنا ہے, ہر آدمی, اور حقوق العباد کے تعلق سے آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہے, اس پر آپ کو غور کرنا. اب سنگی یہاں میں خانقاہی آدمی ہوں, دوست یہاں آتے ہیں, کچھ دوست مجھے ایسے بھی آ کے کہتے ہیں کہ سب ایک افطار کے ساتھ رہنا ہے. میں کہتا ہوں بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو بھی رکھنا ہے تو پہلے اس کے گھر کے حالات کا جائزہ لے کے رکھنا ہے. ویسے اس کو رکھنا کیوں کہ گھر میں اماں بیمار اور بیٹا پیر صاحب کے دروازے پہ جھاڑو دے رہا ہو, گھر میں والد بیمار ہو اور بیٹا جناب وہ تبلیغ کرنے گیا ہو, گھر کے اندر بیوی اس پریشانی میں ہو کہ میں دوائی لینے کس کے ساتھ جاؤں, زچہ بچہ کے مسئلے چل رہے ہیں, اور صاحب کہے کہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہوں, تو بخاری شریف سنیں نا آپ, مسلم شریف سنیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے کسی مرد کے پاس تنہا جانا اتنی دیر تک جائز نہیں جب تک اس کا اپنا محرم ساتھ نہ ہو. یعنی وہ ڈاکٹر کے پاس بھی اندر اکیلے جائے گی تو اپنا محرم ساتھ لے کے, بھائی ہو, بیٹا ہو, شوہر ہو, کوئی ہو, جائز نہیں. اور فرمایا سفر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں جب تک کہ اس کا محرم ساتھ ہو. یہ سفر کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. عمرے کے لیے لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے, میں نے کہا جی نہیں جا سکتی. حج کے لیے بغیر محرم کے جا سکتی ہے, جی نہیں جا سکتی. لیکن عورت کے لیے صرف حج عمرے میں محرم شرط نہیں, وہ پنڈی بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی, وہ ملتان بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. وہ جتنا سفر ہو نا 3 دن کا جس سے انسان مسافر بنتا ہے, وہاں وہ شادی پہ بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. وہ سفر ہو اگر اتنا جس سے بندہ مسافر بنتا ہے تو وہ وہاں کسی کے انتقال کے بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. حج عمرے پہ محرم یاد آتا ہے, باقی جگہوں پہ بھی یاد رہنا چاہیے. عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کسی مرد کے ساتھ تنہا نہ ہو جب تک کہ اس کا محرم ساتھ نہ ہو, اور وہ سفر بھی نہ کرے جب تک اس کا محرم ساتھ نہ ہو. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, بخاری مسلم ہے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی تو حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام جہاد کے لیے غزوے میں لکھ دیا گیا, وہ جا رہی ہے حج کے لیے اور میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا, یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا کہ تبلیغ کرنی ہے کہ جہاد کرنا ہے, کہ تو نے خانقاہ پہ جا کے پیر صاحب کی بارگاہ میں رہنا ہے, کہ تو نے حقوق العباد کو مقدم کرنا ہے. یا رسول اللہ میرا نام لکھ دیا گیا ہے غزوے کے لیے اور میری بیوی جا رہی ہے حج کے لیے, تو حکم کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے تو غزوہ رہنے دے, اپنی بیوی کا محرم بن کے حج پہ اس کے ساتھ جا, کیونکہ اسے تیری ضرورت ہے. تو جہاں اسے ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر. تو اسلام نے ہمیں شب برات پہ آپ صرف کیا معافی مانگیں گے کہ یا اللہ جو نماز نہیں پڑھی اس کی معافی دے, تو وہ بھی مانگنی ہے آپ کو, 100% مانگنی ہے. آئندہ سے نمازیں پوری کرنے کا عہد کرنا ہے. لیکن میرے بھائی جو آپ نے حقوق العباد ضائع کیے ہیں,
ان کی بھی آپ کو معافی مانگنی ہے اور سامنے والے سے معافی لینی ہے، راضی کر کے، بندوق کے زور پہ نہیں کہ آپ ٹیلی فون کر کے کہیں میں نے میسج لکھا تھا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، رپلائی کیوں نہیں کیا، آپ کہیں میں نے معاف کیا، بھائی آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ آپ راضی کریں، جب کسی سے معافی لی جاتی ہے تو اسے راضی کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس جگہ میری غلطی تھی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو حقوق العباد کا جو مسئلہ نہ دیکھیں، میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے ترغیب و ترہیب کے اندر۔ ایک شخص نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں پر طاقت نہیں رکھتا، کمزور ہوں۔ حضور نے فرمایا، ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، گھر جا کے اس کی خدمت کر۔ اس نے خالی جہاد کا پوچھا تھا، جہاد کا۔ حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، ماں زندہ ہے، حضور زندہ ہے، فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر، اللہ اس کی خدمت پر حج کا ثواب بھی دے گا، عمرے کا ثواب بھی دے گا اور جہاد کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو نے ایک بات پوچھی ہے، تجھے 3 چیزوں کا ثواب ملے گا، شرط یہ ہے کہ ماں کے قدموں سے جڑ جا، جا کے اسے راضی کر، جا اس کی نوکری کر، جا کے ماں کی خدمت کر، اس کے پاس بیٹھ، اس کے دل کو مطمئن کرنے والا وقت اسے دے۔ تو یہ آپ خالی نماز پر اکتفا نہیں کریں گے، آپ حقوق العباد کا بھی پورا لحاظ کریں گے، پورا آپ حقوق العباد کا لحاظ کریں گے۔ حقوق العباد ہر جگہ آپ کے ذمہ، آپ کے شیخ کے بھی حقوق ہیں، استاد کے بھی حقوق۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مان بھی لیا، کہہ بھی لیا، غلامی کر بھی لی، دعویٰ بھی کر لیا، اور پھر کیا بات ہوئی؟ پیار بھی کرنا اور کچا کرنا اور تھوڑا کرنا، اور یہ کہ پھر اس میں کمزور پڑنا، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کر کے کمزوری لانا۔ یہ کوئی آئین وفاداری نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ پھر درست نہیں ہے۔ تو حقوق العباد جہاں آپ کا تعلق ہے، جہاں اس تعلق میں آپ غور کریں گے کہ آپ کے معاملہ دیکھیں۔ اسلام کے اندر کتنا تڑپ کے جاتے ہیں ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے، کتنی تڑپ ہوتی ہے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دینی ہے، مدینہ طیبہ حاضر ہونا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کتنی برکت والی جگہ ہے بیت اللہ شریف؟ طواف کے پھیرے 7 ہیں، لیکن ان میں حجر اسود کا بوسہ ایک ہے۔ حجر اسود کا بوسہ ایک دفعہ لے لو تو کافی ہے۔ کمال یہ ہے کہ صرف ایک ہی نہیں ہے، بھی کوئی نہیں۔ اگر رش زیادہ ہے نا، تم دور سے اشارہ ہی کر لو، کس لیے اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، تو اب بھی حجر اسود کو نہ چومیں۔ تو ہمیں حکم دے دیا گیا کہ شوق تمہارا اپنی جگہ پر، تم اکیلے تو نہیں نہ آئے، بوڑھے بھی آئے ہیں، بیمار بھی آئے ہیں۔ دیکھیں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی جوان سے کہوں کہ وہ عشاء کی جماعت کرائے، اور میں جوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے میرا دل کرتا ہے ان کے گھر جلا دوں۔ اتنا سخت تاکیدی حکم جماعت کے لیے بیان کیا۔ لیکن یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر تم نے کچا لہسن کھایا ہے، پیاز کھایا ہے، مولی کھا لی ہے، تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے یا تمہارے جسم سے کسی وجہ سے بدبو آتی ہے تو مسجد نہ آنا، نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کرے آپ سمجھے، جماعت کا حکم اپنی جگہ پہ تاکید کے ساتھ ہے، لیکن آ کے کسی نمازی کو تکلیف دینے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی جس مسجد میں کچا لہسن پیاز یہ چیزیں کھانی حرام تو نہیں نا، جائز ہے نا، لیکن تیرے منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف ہوگی تو تجھے کہا گیا کہ مسجد میں آ کے نمازی کو تکلیف نہ دے۔ لیکن تو نے وہ اس چیز پر قیاس ہی نہیں کیا، تو نے لفظوں سے تکلیف دے دی، جملوں سے تکلیف دے دی، باتیں کسنی، ایسے سلام پھیر کے بندہ پیچھے ہٹا ہے، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے اس کو، تو ایک صاحب نے روک لیا، کہتے تینوں بڑی کال ہے، اتنی جلدی تھی تو آیا کیوں تھا؟ بھائی پوچھ تو لینا اسے، خدا جانے کیا مجبوری ہے، وہ آ گیا نماز پڑھ لی، اب کیا مسئلہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس طرح نہ کرے۔ وہ کسی نے کہا تھا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔
लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। तो आपके जो हुकूकुल इबाद के मामलात हैं उसमें सिर्फ नमाज रोजे की गवाही ही काबिल कबूल नहीं है। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा ज़रूरी है। आपके लेन देन के मामलात किस तरह के हैं, ये मामला बड़ा ज़रूरी है। आप मामलात के कितने साफ़ हैं, ये मसला बड़ा ज़रूरी है। आप अपने वादों के कितने पाबंद हैं, ये मामला बड़ा ज़रूरी है। आप कौलो करार पे कितनी जल्दी पहुंचते हैं, ये मामला बड़ा ज़रूरी है। आपका हुकूकुल इबाद के मसले में साफ होना, लेन देन के मामलात में साफ होना, रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात का खरा होना, पड़ोसियों के साथ मामला ठीक होना, आपके दोस्तों के साथ जो आपके साथ रहते हैं उनके साथ मामला ठीक होना। एक बंदे ने ना गवाही देनी थी, हजरत उमर का ज़माना था। ज़रा दीन को देखिए, हमारे अकाबरीन, हमारे असलाफ, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान दीन की कौन सी सूरत हमारे सामने रखते हैं। इमाम गजाली ने इसको लिखा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना था, तो कोई मसला, कोई मुकदमा पेश हुआ, तो एक साहब किसी की गवाही देने लगे और तारीफ करने लगे, बंदा बड़ा अच्छा है, बंदा बड़ा अच्छा है। तो हजरत उमर ने 3 बातें इरशाद फरमाई। आप फरमाने लगे तो इसका पड़ोसी है? उसने कहा नहीं। तो फरमाया तुम्हें कैसे पता बड़ा अच्छा है? फिर आपने फरमाया तूने कभी इसके साथ सफर किया है? उसने कहा नहीं। तो आपने फरमाया फिर तुझे कैसे पता कि बंदा बड़ा अच्छा है? तीसरी बात इरशाद फरमाई, फरमाया कभी दिरहम और दिनार का लेन देन किया है? कहा हुजूर नहीं। तो फरमाया फिर तुम्हें कैसे पता बंदा बड़ा अच्छा है? जब वो तीनों सवाल उसके साथ हो चुके तो हजरत उमर ने कहा, जनाब उमर ने, हजरत उमर फरमाने लगे अच्छा, तूने इसे नमाज पढ़ते देखा होगा, तूने इसे मस्जिद में इबादत करते देखा होगा, तिलावत करते देखा होगा? कहा हुजूर हाँ। फरमाया अगर तूने खाली इबादत करते देखा ना तो फिर जा, तू गवाही ना दे, तू इसे कोई नहीं जानता। खाली गवाही इबादत पर न दे, हालांकि वहां भी गवाही है, मस्जिद में आता जाता देखो तो साहिब ईमान होने की गवाही दो, लेकिन उसके मामलात की गवाही, उसकी सफाई और सुथराई की गवाही ये आप तभी देंगे जब आपका उसके साथ लेन देन का कोई ताल्लुक रहा होगा। हज़रत उमर ने फरमाया खाली नमाज देख के गवाही ना दे, खाली नमाज देख के गवाही ना दे। तू बता के पड़ोसी रहा है इसका, सफर किया इसके साथ, कभी लेन देन के मामलात हुए? अगर इन मामलात में खरा है तो फिर गवाही दे, और अगर ये नहीं तो फिर तू इसे जानता भी। अपने मामलात को साफ रखे। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि मालिक करीम अपना फजल फरमाए,